لي سوى ودمع يسيل على. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو HRDF میں خوش آمدید. کیٹ اسٹیونز ایک انگریز تھا جو گٹار اور پیانو بجاتا تھا. پب اور کافی ہاؤسز میں موسیقی کی محفلوں پر توجہ مرکوز کر رہا تھا. جب وہ 20 سال کے تھے ان کے گانوں پر مغربی نوجوان سڑکوں پر ڈانس کیا کرتے تھے. آہستہ آہستہ پاپ میوزک کی دنیا اسٹیونز کی ہاتھوں کا کھیل بن گئی. اس نے اپنے عالمی مشہور البمز کے ذریعے پاپ میوزک کی دنیا پر غلبہ حاصل کر لیا. 1970 کی دہائی میں کیٹ اسٹیونز دنیا کے اسٹار بن گئے. اس دوران انہیں مراکش میں ایک دن گزارنے کا موقع ملا. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. اسی دوران اس نے اذان سنی. اس اذان کی آواز سے وہ ایک لمحے کے لیے رک سے گئے تھے. اس نے پوچھا کہ یہ آواز کیا ہے؟ جواب ملا کہ میوزک آف گاڈ، یہ الہی موسیقی ہے. پیسے، عزت اور شہرت کی موسیقی سننے والے کیٹ کو وہ الہی موسیقی بہت دلکش اور اچھی لگی تھی. چند دن گزرنے کے بعد وہ کیلیفورنیا، امریکہ میں بیچ پارٹی میں تھے. وہ ارب پتیوں کے لیے تفریحی مقام مالیو ہلز کے دامن میں ساحلی سمندر پر نہانے اترے. میں نہیں جانتا تھا کہ اس آب و ہوا میں دن کے وقت وہاں تیرنا کتنا خطرناک تھا. میں نہیں جانتا کہ کیا کرنا ہے. میں پانی میں اترنے کے 15 منٹ بعد پانی جم کر سخت ہو رہا تھا. میں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا. وہ علاقہ تیراکی کے لیے موزوں نہیں تھا. اچانک سمندر کی بڑی موج نے مجھے ساحل سے دور دھکیل دیا. میری آواز کو سننے والا کوئی نہیں تھا. میرا مینیجر جس گھر میں ٹھہرا تھا اس کے پاس کھڑا تھا، لیکن اسے میری حالت کا علم نہیں تھا. میرے بدن کے اعضاء لرزنے لگے. میں درد کی وجہ سے تیر نہیں سکتا تھا. مجھے اپنی بے بسی کا احساس ہوا. میں کچھ نہیں کر سکتا تھا. تو میں نے آہ بھری اور اپنے دل کے اندر سے اونچی آواز میں پکارا، اے خدا، اگر آپ مجھے بچاتے ہیں میں آپ کے لیے کام کروں گا. اپنی زندگی میں پہلی بار اس نے مدد کے لیے خدا کو پکارا. خدا، اگر آپ نے مجھے بچایا تو میں آپ کے لیے پوری زندگی کام کروں گا. حیرت کی بات یہ ہے کہ اسی لمحے ایک بہت ہی نرم لہر میرے پیچھے سے آئی اور مجھے آگے دھکیل دیا. اس وقت میں اپنی پوری طاقت سے تیر کر ساحل پر پہنچا تو میں ساحل پر چلا گیا. یہ سچائی کا لمحہ تھا جسے میں نے دریافت کیا. پھر وہ موسیقی کا ہنر روحانی جستجو کی ساحلوں پر بھٹکنے لگا. بدھ، جین اور آئی چنگ نے اسٹیونز کو مطمئن نہیں کیا. جیسے جیسے تحقیقات تیز ہوتی گئی، یہودی بھائی ڈیوڈ گورڈن نے کیٹ کو سالگرہ کا تحفہ کا پیش کیا. جی ہاں، وہ تحفہ قرآن پاک تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے نے قرآن پڑھنے میں اسٹیونز کا دل چھو لیا. ان سطروں نے اس کی سچائی کی جستجو کو پورا کیا. 23 دسمبر 1977 کو پاپ میوزیشین ونڈر کو یوسف جیسا نام ملا. کیٹ اسٹیونز اور اسٹیو ایڈمز کے نام تب سے یوسف اسلام ہو گئے. بعد میں ان کے والد، والدہ، بھائی اور بھتیجے نے اسلام قبول کر لیا. انسان کی فطرت ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کو اس وقت پکارتا ہے جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس پر ایک بڑی آفت آ گئی ہے اور نجات کے راستے بند ہو گئے ہیں. اور پھر جب تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی تو وہ اس سے انکار کرنے لگتا ہے. کیٹ اسٹیونز کہتے ہیں، میں جانتا تھا کہ خدا موجود ہے. اس خوش قسمت دن میں نے ایک معاہدے کی صورت میں سمندر میں اس کے ساتھ اپنے تعلقات کی تجدید کی. ایک بار جب ہم بڑی تباہی سے بچ جاتے ہیں تو ہم انسان وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں جس کا ہم نے وعدہ کیا تھا. اپنی معمول کی زندگی کی طرف لوٹ جاتے ہیں، لیکن خدا اپنے وعدوں کو کبھی نہیں بھولتا. لي سوى ودمع يسيل على